قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ہم نے ان کا اندر جھانک کے دیکھ لیا، فساد ہی فساد ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے. اگر اللہ تیری چاہت یہ ہے تسبیح کی، تزکیے کی، ذکر اذکار کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پھر یا اللہ ہم کمی نہیں آنے دیں گے تیرا نام لینے میں، تیرا ذکر کرنے میں. مالک کائنات نے وہاں ہماری وکالت کی، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. تم 1000 سال سجدے کر کے دکھا دو، یہ ایک مرتبہ توبہ کر کے دکھائے گا، تمہارے 1000 سال کے سجدوں سے آگے بڑھ جائے گا. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب جب زمین پر ہمارے حال کو فرشتے دیکھتے ہوں گے تو کیا نگاہ ان کی اٹھتی نہیں ہوگی؟ ہم نے پہلے نہیں کہا تھا یہ دنیا کے اندر کریں گے. لیکن مالک کائنات کا آپ سے میرا اتنا پیار ہے کہ اللہ رب العالمین پھر کہہ دیتا ہے خبردار، اگر تمہارے ہیں تم جانو، تمہارا کام جانے، اگر میرے ہیں تو آج کے بعد میرے بندے کے درمیان تمہیں بولنے کی اجازت کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارے، فرمایا میرا بندہ مجھے کہتا ہے اللہ، میں اسے کہتا ہوں جی میرا بندہ. جب ساری جگہ سے دھتکارا ہوا، مایوس ہوا، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے اللہ، میں اس کے کہنے پہ 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ. اسے اب بھی پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کی حالت میں اللہ کتنا پیار کرتا ہے. جب نیک بن جاؤں گا تو مالک کائنات مجھے کس درجے میں رکھ کے کتنا پیار فرمائے گا. مال سے محنت ہوئی، بننے کا یقین آ گیا. آج ہر بندے کی خواہش ہے، بڑے کی چھوٹے کی خواہش ہے پیسہ دیکھ تماشا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ محنت ہوئی نا پیسے کی. ماں کے پیٹ والی مشینری کے اندر بھی 9 مہینے یہی محنت ہوتی رہی. دودھ کا اثر تو دنیا کے اندر آنے کے بعد پڑا، دماغ کا اثر تو ماں کی کوکھ کے اندر ہی پڑنا شروع ہو گیا تھا. پہلا مہینہ چڑھا اس وقت سے تو نے سوچ لیا اسے میں تو باپ کے سائے سے محروم رکھوں گی، اسے میں تائے چاچے کے پاس نہیں رکھنے دوں گی، اسے تو میں اپنی مرضی کے مطابق پڑھاؤں گی، اپنی مرضی کی نوکری دلواؤں گی. یہ بڑا ہو کے میرے لیے چوڑیاں لے کے آئے گا، پیسہ کما کما کے مجھے دیا کرے گا. اب بچہ ماں سے کہتا ہے اماں جان جو تم اس سے اس وقت مجھے لیکچر دے رہی ہے، جو مجھے تقریر سنا رہی ہے، اماں جان اس نے تو مجھے اس سے مختلف سنائی اور یوں کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تیرا رب کوئی نہیں؟ قالوا بولا اے الہ العالمین تو میرا واقعی رب ہے، دنیا میں بھی اقرار کر رہا ہوں، یہاں بھی اقرار کر رہا ہوں. فرمایا اے میرا بندہ جا کر میرے بندوں کو میری طرف لے کے آنا، میرے نبی کی جس وقت تجھے بھیجوں اس وقت کے نبی کی اطاعت کرنا. لیکن دنیا کے اندر بتایا جا رہا ہے اللہ کچھ نہیں، نبی کچھ نہیں، ساری دنیا پیسہ پیسہ ہے. آسمان کی طرف منہ کر کے یہ نوجوان کہتا ہوگا، یہ شیر خار کہتا ہوگا الہی بتا تیری مانوں کہ ماں کی مانو. الہ العالمین تو نے ایسے پگھوڑے میں مجھے ڈال دیا کہ 9واں مہینہ چڑھ گیا، دنیا میں آنے کے قابل ہو گیا. اللہ جل شانہ اس کی دماغ کے اندر کبھی نماز کی سوچ نہیں آئی، کبھی قرآن کی تلاوت کی سوچ نہیں آئی. کوک میں رکھ کر اس نے میرا یہ حال کر دیا، جب اس کی گود میں آؤں تو میرا بیڑا غرق کر دے گی. ابھی مجھے دیکھا کوئی نہیں، اپنی امیدیں، اپنی امنگیں، اپنی آرزویں پوری کرانے کے لیے اپنا پیٹ بھی پھڑوانے کو تیار ہے. جب 4 پیسے مجھے کماتا دیکھ کر کماؤ پوت دیکھے گی تو اللہ اکبر اپنی بھی زندگی کا بیڑا غرق اور میری بھی زندگی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ مجھے ایک ماڈل بنائے گی جو میرے رشتے کے لیے اللہ اکبر کسی کو بیانے کے لیے، کسی کو دلہن بنا کے میرے گھر لانے کے لیے میرے چہرے کو دکھا کر، میری طاقت کو دکھا کر، میری سینے میری چھاتی کو دکھا کر بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرے گی. حالانکہ چاچے کی دھی قرآن کی حافظہ ہوگی، پھپھی کی دھی عالمہ ہوگی. اللہ اکبر اپنے بچے کا ماتھا چوم کے کہے گیا میرے پتر دے قابل نہیں اور سونی لے کے آواں گی. اللہ اکبر جو شاہ جمال میں اس بستی کے اندر کوئی ایسی ہو نا، ساری دنیا دیکھ کے کہے گی بلے بلے. اب آنے والی بھی بلے بلے کرتی آئی اور اس نے ایسا بلہ اٹھایا، اس نے ماں کو بھی گیند بنایا، باپ کو بھی گیند بنایا. جب اس نے گھر کے اندر آ کے چوکے چھکے لگائے پھر کہہ رہی ہے قاری صدیق صاحب کوئی تعویذ چاہ دے گھر دے اندر نو من دی کوئی نہیں. پہلے نہیں تجھے کہا تھا اس کے کردار میں، اس کے دامن میں دیکھیو
کیا اس کی گود کی جھلک بتا رہی ہے کہ رابعہ بصریہ کو جھولا دے گی؟ کیا اس کا کردار بتا رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلائے گی؟ لیکن جو اس نو جمال کی پری تو لے کے آئی، اللہ اکبر، اس نے عبد القادر پیدا کرنے چھوڑ دیے، ناچ گانے والے ماں باپ کا منہ چھیدنے والے پیدا کر دیے، اور اب رو رہے ہیں الہی موت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں اب گندم کی گولیاں کھانے کا کیا فائدہ، اب نہروں میں چھلانگ لگانے کا کیا فائدہ، اب اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے جلانے کا کیا فائدہ، بچوں کا گلا دمانے کا کیا فائدہ؟ جو اولاد میں تجھے دے رہا تھا وہ تجھے پسند کوئی نہیں، جب سے یہ تیرے پیٹ میں آیا اس وقت سے لے کر ایک مرتبہ کبھی تو نے سجدے میں رو کے دکھایا، کبھی تیری زبان سے نکلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ تو نے کبھی رو کے دکھایا واللہ مجھے قرآن والا دے، مجھے ممبر والا دے، مجھے مصلی والا دے، یا اللہ مجھے مجاہد دے دے، مجھے صحابہ کا تابعدار دے دے، مجھے ختم نبوت کا غلام دے دے۔ تو نے پائلٹ مانگا، پھر ایسا جہاز اڑایا، یہ پیچھے ساریاں سواریاں چھوڑ کے چلا گیا ہے، امی کو بھی چھوڑ کے چلا گیا، ابا کو بھی چھوڑ کے چلا گیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں نے جو تجھے دینا تھا وہ تیرا جنازہ پڑھا تھا، تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت الفردوس میں لے کے جاتا، لیکن جو تو نے مانگا میں نے تیرے مانگنے پہ دے دیا۔ اب سامنے تو پڑی ہے، سامنے تو پڑا ہے، جو تو نے مانگا یہ اتنا ناقابل ہے، اتنا اللہ اکبر بد اعتماد ہے، نہ تیرا جنازہ پڑھا سکتا ہے نہ تیرا جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ لے پھر اس اولاد کو قیامت کے دن میرے پاس لے کے آنا، میں اس اولاد کے صدقے بخشش نہیں کروں گا، بلکہ ماں باپ کا سوال اولاد سے کروں گا، اولاد کا سوال ماں باپ سے کروں گا۔ ماں باپ کی نعمت دی تھی بتا کیا استعمال کیا، اور کہوں گا اولاد کی نعمت دی تھی بتا اس کو جہنمی بنا کے آئی کہ جنتی بنا کے آئی۔ او میرے پیارو، سردی نہیں دیکھتے، گرمی نہیں دیکھتے، فصلوں کی بجائی میں کٹائی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ بھی کھو دیتے ہیں، قرآن کی تراویح نماز کی روزے کی تراویح بھی کھو دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، بے نمازی جن ہاتھوں سے فصل کاٹتا ہے اور امید رکھتا ہے اس فصل کو کھانے والا قرآن کا حافظ بن جائے، نبی کا تابعدار بن جائے، اللہ کا تابعدار بن جائے، ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارو، ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارو، ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارو۔ اللہ کی قسم میرے پیارو، اپنوں کے حق دینے سیکھو، اور سب سے بڑا حق اللہ کا، اس کے بعد مصطفیٰ کا، اللہ اکبر، پھر خدا کے بعد والدین کا، پھر وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، سب سے قریبی اولاد ہے۔ پکوڑے بیچنے والے کے پاس بھی وقت نہیں، کھاد بیچنے والے کے پاس بھی وقت نہیں، ٹیکسی چلانے والے کے پاس بھی وقت کوئی نہیں، ریڈی پر چٹیاں جوتیاں خریدنے والے کے پاس وقت کوئی نہیں۔ مجرموں، خدا کی قسم مجرموں، اپنی اولاد کے جب یہ قیامت کے دن گریبان میں ہاتھ ڈالے گی، اے اللہ یہ اپنے حق کا سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھ ہمارا حق بھی ادا کیا، نام بھی ایسا رکھا جس کا معنی کوئی نہیں بنتا، کام بھی ایسا لگوایا جس میں کامیابی کوئی نہیں، علم بھی ہمیں ایسا پڑھایا جو ہمیں نیرا گمراہی کی طرف لے کے چلا گیا۔ خدا کی قسم میں پچھلے سے پچھلے سال نہ بلکہ اسی سال پنجاب کالج کے اندر بچیوں میں بیٹھا بات کر رہا تھا، بچے ایک طرف تھوڑی دیر بعد سن کے چلے گئے، بچیاں پھر آئی، 600-700 بچیاں سامنے آ کے بیٹھ گئیں، پردہ تھا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو پوری کوشش پردہ کرنے کی۔ میں نے کہا بیٹیوں میں تمہیں کیا سمجھاؤں، قرآن کہہ رہا ہے دنیا اللہ نے بنائی، جو تم کتاب میں پڑھ رہی ہو وہ کہہ رہی ہیں دنیا سائنس نے بنائی ہے، یہاں تو متضاد ہی ہے۔ لیکن میری بچی ایک بات یاد رکھنا، جو سائنس نے دنیا بنائی پتہ نہیں ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ نے دنیا بنائی اس پر ایک دن زوال آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ کون کہتا ہے مر گئے تو کام ختم ہو گیا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ جان بوجھ کے کیڑی کو پیر کے نیچے دبا دیا
قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، ماں باپ کو گھور کے دکھا دیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، پانی زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم کی گھر والی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دیرانی حضرت عمر کا دسترخوان دیکھ کے رونے لگی، پانی کا پیالہ سامنے پڑا تھا، 3-4 دن کی بغیر چھنے جوں کے آٹے کی روٹی کا ٹکڑا عمر کے ہاتھ میں تھا، عمر ٹکڑا ہاتھ میں لے، ٹکڑا سخت کھونے کی وجہ سے ٹوٹے نہ، حضرت عمر نے زبردستی وہ ٹکڑا توڑا اور کونا روٹی کا کونا ظاہر تھا، آپ نے یوں کر کے اٹھا کے ٹکڑا منہ میں ڈال لیا اور پانی کا گھونٹ پیا، بجائے ٹکڑا حلق پار کرنے کے عمر کے حلق کے کونے میں پھنس گیا اور ایسا درد دیا کہ عمر کا چہرہ لال ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹی آگے بڑھی اور کہنے لگی ابا جان حلق میں انگلیاں مار لے اور ٹکڑا باہر نکال دے۔ فرمایا بیٹی ٹکڑا باہر نکالنے کا مشورہ نہ دے بلکہ اسے اندر کرنے کی کوئی ترکیب بتا دے۔ حضرت حفصہ بیٹھ گئیں، کہا ابا جان بتا تو صحیح کیوں اس کو نگل رہا ہے؟ کہا بیٹی اس کو بھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے دے، اگر قیامت کے دن عمر سے اللہ نے اس ٹکڑے کا سوال کر لیا تو قسم خدا کی جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ گھر آ کے بیٹھ گئے، کون؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ بیوی پاس آ گئی، عمر بھلا ہوئی، عمر خیر ہوئی، کیوں رو رہا ہے؟ کہ آج جب مسجد سے باہر نکلا ہر کوئی بندہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا واہ عمر تو نے بکری شیر کو ایک گھاٹ کٹھا کر دیا، واہ عمر تیرے درے نے زمین کو ہلنے سے روک دیا، واہ عمر تیری آنکھ کے اشاروں نے ہواؤں کے رخ بدل دیے، واہ عمر تیرے ہاتھ کے لکھے نے خشک دریا چلا دیے، واہ عمر تیرے اشارے سے آگ پہاڑیوں کے اندر واپس چلی گئی، واہ عمر غریبوں کے بوجھ اٹھانے میں کمی کوئی نہیں کی، جس کا کوئی نہیں اس کا تو سہارا بن گیا، یتیموں کا تو باپ بن گیا، لوارثوں کا تو وارث بن گیا، عمر تو نے نوکری کا حق ادا کر دیا، عمر انسان تو کیا تو نے جانوروں کے حقوق کو بھی پورا کر دیا۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی اس کے اندر شک کوئی نہیں، لیکن عمر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ باہر والوں کا تو میں نے حق ادا کر دیا، گھر والوں کا پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، گھر والوں تم بھی تو گواہی دو کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی عمر مجھے کسی اور کا پتہ تو کوئی نہیں لیکن تو نے میرا حق کوئی ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! عمر کی آنکھیں آنسوؤں میں تر ہو گئی، ان آنسوؤں سے حضرت عمر کی پلکوں نے غسل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، میں نے تجھے کب تیری حق تلفی کی؟ کھلایا بھی اللہ نے، پلایا بھی اللہ نے، جتنی میری طاقت تھی اتنا تو میرے لیے تیرے لیے کیا، جب میرے پاس تھا ہی نہیں۔ مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہیں اور اعلان فرمایا اسمعوا واطیعوا، لوگو میری بات سنو، میری بات پر عمل کرو۔ نبی کا صحابی کھڑا ہوا کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا عمر تیرے تن کے اوپر یہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے، عمر پہلے بتا تب تجھے نبی کے منبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے۔ حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے، فرمایا کہنے والا کون ہے؟ بعض جگہ ہے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، بعض جگہ دوسرے صحابہ کا نام آیا۔ عمر بتا، اللہ اکبر، آج تو نے یہ نیا کرتا پہنا، کیا سب نے پہنا؟ کیا مدینے کے غریبوں یتیموں نے پہنا؟ بتا بتا عمر یہ کرتا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا بیٹھا تھا، یوں نہیں کہا ہن میرے پیو نو مزہ آئے گا، باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابا آنسو اپنے دامن سے صاف کر یا میں اپنے دامن سے صاف کروں گا؟ روتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا جو تیرے کرتے کا دفاع کروں گا۔ ہاتھ باپ کا پکڑا، کہ کون کہتا ہے میرے باپ نے بیت المال میں خلط مل کیا؟ اور نبی کے یارو سنو سنو، کل بیت المال میں مسلمانوں کے لیے کپڑا آیا تھا، سب کو برابر ملا، میرے باپ کو بھی اتنا ملا۔ میں شام کل گھر گیا، میں نے دیکھا میرے باپ نے برتن میں پانی ڈال رکھا ہے، اپنے پرانے کرتے کو جو پیمند لگے ان کو دھو رہا ہے، لیکن
लेकिन धोते धोते कुर्ता यूं करके खींचे, यहाँ से फट जाए, यहाँ से फट जाए। मैंने अब्बा जान के हाथ से कुर्ता लिया, मैंने कहा अब्बा जान ये इतना छी गया, ये पहनने के काबिल ही नहीं रहा। कहा बेटे जो मुझे बैतुल माल से कुर्ता कपड़ा मिला उसमें मेरा कुर्ता बनता कोई नहीं, कुर्ते के कपड़े के अंदर कमी है। कि मैं फ़ौरन घर गया, अपने कुर्ते का कपड़े का हिस्सा ला के मैंने अपने अब्बा को दिया, जिससे मेरे बाप ने अल्लाह अकबर पहनने के लिए कुर्ता बनाया। ये वजह थी मेरे बाप के पास कुर्ता कहाँ से आया। सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब मैंने कहा तो सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, रोने की आवाज़ मस्जिद नबवी की दीवारों से टकराने लगी। वही सहाबी उठे थे जो कह रहे थे ला नस्मउ वला नुतिउ, न तेरी बात सुनेंगे न तेरी बात पे अमल करेंगे। कहा उमर मेरा हद माफ़ कर दे। उमर अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन हुजूर के सामने हमारी शिकायत न करना, खुदा की कसम हमें तसल्ली है, हम तेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा रहे थे, बल्कि मोहम्मद का उमर दुनिया को बतला रहे थे कि अल्लाह अकबर 22 लाख मुरब्बा मील पर वो हुक्मरानी करके गया जिसके पाँव में जूता कोई नहीं था, जिसकी पगड़ी भी फटी हुई थी, पेमद वाला कुर्ता पहन के गया। ए उमर दुनिया वालों को बतला देंगे रब अकबर की कसम है कि पूरी दुनिया का हुक्मरान गया तो 17 पेमद वाला कुर्ता पहन के गया है। वो अपनी बीवी से कह रहे हैं, कह रहे घर वाली बता मुझे अपना हक तू कैसे माफ़ करेगी, मेरे पास है ही नहीं और मेरी जान इतना बोझ नहीं बर्दाश्त करती कि मैं बैतुल माल से लूं और अपनी कब्र पर बोझ डालूं, पता मेरा हक अपना हक तो कैसे माफ़ करेगी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हज़रत उमर बीवी के पल्लू से लिपट गए, माफ़ कर देना उमर को, माफ़ कर देना। है कोई ऐसा बीवी से माफ़ी मांगे? है कोई ऐसा घर में जाके पूछे तूने रोटी खाई कि नहीं खाई? है कोई ऐसा? अल्लाह तो पाबंदियां लगाएंगे, मैं तेनों कह दिता मैं तलाक दे देंगा, अज तो बाद मापिया नहीं मिलना, मैं तलाक दे देंगा, अज तो बाद भरावां दे गल नहीं जाना, फुप्पी दे घर। ये कोई इंसानियत है? कब तक जिंदगी के फुटबॉल की तरह एक दूसरे के ठुड्डों में मेरे अजीज़ों किक्के खाते रहोगे, अपना आप कब संभालोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। बीवी भी तो बड़ी सियानी थी, यूँ नहीं कहा मुझे बैतुल माल से मोटे सोने के कंगन ला दे, यूँ नहीं कहा उमर मुझे मदीने में शाही महल हुजूर के रोज़े के पास बनवा दे, यूँ नहीं कहा उमर बच्चों के नाम मदीने के बाहर की ज़मीन कर दे। अल्लाह अकबर। बीवी ने यूँ करके हाथ आगे कर दिया, कहने लगी उमर अपना हाथ दिखाना। हज़रत उमर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मेरे हाथ पे रख कर, एक हाथ पे रख कर उमर आज मेरे से एक वादा कर ले। हज़रत उमर ने यूँ करके हाथ रखा, क्या वादा करती है? रहमत आलम के हुजरा मुबारक की तरफ रुख कर लिया, कहने लगी इस रोज़े वाले से इन कानों ने सुना है क़यामत के दिन जब जन्नत में मैं जाऊंगा मेरे साथ अबू बकर भी जाएगा, उमर बिन खत्ताब भी जाएगा। उमर अगर चाहता है मैं अपने सारे हक तुझे माफ़ कर दूं तो मेरा हाथ पकड़ के वादा कर, अकेला नहीं जाएगा, मुझे भी साथ अपने जन्नत में लेके जाएगा। हज़रत की उमर की आंखें आसमान की तरफ हो गई और होके कहने लगे अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, इसने मुझे हक माफ़ करने का वादा कर लिया। ए अल्लाह उमर को नबी के साथ जब जन्नत में भेजे, मेरी बीवी का हाथ भी मेरे हाथ में थमा देना, ये जन्नत में मेरे साथ चली जाएगी, अपना हक माफ़ करेगी, अल्लाह बूढ़े उमर पर तुझे रहम आ जाएगा। अब ये ज़मीन उमर के गुलाम मांगती है, मैं कहां से लाऊं? ये ज़मीन सिद्दीक के वफादार मांगती है, मैं कहां से लाऊं? ये ज़मीन मेरे अजीज़ों ज़रा कान लगा के सुनो तो सही, कहती है शराब भी मेरे पर है, मिल से थक गई, जवारी मेरे पर है, थक गई, किसी की बहू बेटियों पे नज़र रखने वाले फिर रहे हैं, गुनाहगार फिर रहे हैं, बागी फिर रहे हैं, मस्जिदों को गैर आबाद करने वाले फिर रहे हैं। तबलीगी जमात अल्लाह वाले लोग एक मस्जिद के अंदर चले गए, वहाँ के लोगों ने कहा सही था रहना कोई नहीं, ताला मस्जिद को लगा हुआ था, कहने लगा मस्जिद में जाते कोई नहीं, मस्जिद के अंदर बलाए हैं,
جب شام سورج غروب ہوتا ہے تو بلائیں زور زور سے آوازیں مارتی ہیں، سارا محلہ ڈر کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ جماعت والے کہنے لگے بھائی اللہ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، جنات نہیں آتے؟ انہوں نے کہا نہیں میاں آتے ہیں۔ کہ اللہ اکبر، آئیں گے ہمیں نقصان دیں گے، ہم تمہارے سے شکایت نہیں کریں گے، ہمیں مسجد کھولنے کی اجازت دو۔ مسجد کا تالا توڑا، دروازے کھول دیے گئے۔ مسجد جب سے آباد ہوئی، جب سے بنی، کسی نے آ کر سجدہ ہی نہیں کیا، گند صاف کیا، مسجد صاف کی، پہلی اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز ہوئی۔ جب رات ہوئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، جماعت والے بستر بچھا کے لیٹ گئے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں سے رونے کی آواز آ گئی، اللہ اکبر۔ جماعت والے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب اٹھ کے جماعت والے بیٹھے، کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے، کہنے لگی خبردار، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، تم تو مجھے آباد کرنے والے ہو۔ رونا تو مجھے ان پر آ رہا ہے جنہوں نے پیسے سے مجھے بنا تو دیا، لیکن پیشانی جھکا کے کبھی سجدہ کر کے آباد نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یا محلے والوں سے، جماعت والوں جا کو کہہ دو یہ جنات کی آواز نہیں، مسجد اداس ہے، مسجد اجڑی پڑی ہے، مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم، یہ صرف ایک علاقے کی بات نہیں، ہر شہر کی بات ہے۔ کروڑوں روپیہ لگا دیا لیکن ایک نمازی آیا، اسے بھی نماز کا سجدے کا پتہ کوئی نہیں، اسے بھی غسل کا فرض کا پتہ کوئی نہیں، اسے بھی واجبات کا، اسے بھی مستحب کا، اسے بھی فرائض کا پتہ کوئی نہیں۔ ایسا بھی وقت آنا تھا کہ نماز خدا کی پڑھ رہا ہے، دھیان دنیا کا آ رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ اللہ اکبر۔ ایسے دھوکے والی زندگی کا سہارا لیا ہوا ہے جو آپ کو مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی۔ وما یشعرون، کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو، دو چیزوں میں ہم ناکام ہو گئے، ایک اپنا آپ کچھ نہ بنا سکے، دوسرا اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ کیوں میرے عزیزو، فصلوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، اولاد کو دیکھ کے رونا کیوں نہیں آتا؟ میں وہ ماں کی مشینری کہاں سے لے کے آؤں جس کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جھولا جھولتا تھا؟ میں وہ واکر وہ جھولا کہاں سے لے کے آؤں جس میں امیر عظیمت آیا تھا، جس میں غلام غوث ہزاروی آیا تھا، جس کے اندر مفتی محمود آئے تھے، جس کے اندر مولانا یوسف بنوری آئے تھے، جس کے اندر خواجہ فضل علی قریشی آئے تھے؟ جس ماں کی گود کہاں سے لے کے آؤں جس کے اندر جھولا میرے عزیزو غلام غوث ہزاروی نے، پیر جی عبدالہادی دین پوری نے، خلیفہ غلام محمد نے، خلیفہ غلام حبیب نقشبندی مجددی نے، شاہ الہ الدین نے۔ میں کہاں سے وہ ماں کا کمرہ لے کے آؤں؟ وہ کہاں سے میں وہ دودھ کا فیض لے کے آؤں جس کو پینے کے بعد ڈیر غازی خان والا علی المرتضیٰ بنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی، مدینے میں قیام کیا، آپ کی جیب سے پیسے نکل گئے، تیل دل ہوئے، نہ کھایا نہ پیا، چوتھے دل خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ 3 دن سے میرا مہمان ہے، کھایا کوئی پیا نہیں۔ کہا کیا کروں، جیب کٹ گئی، پیسے نکل گئے، آپ کے شہر میں آ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے کہاں؟ اپنی جیب میں رحمت والے نبی نے ہاتھ ڈال کر 1 ریال نکالا۔ علی المرتضیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، حضور سلام کا جواب دے کے چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم، میں نے آنکھ کھولی تو حضور نے جو ریال دیا تھا وہ میرے ہاتھ کے اندر موجود تھا۔ کہاں سے میں ایسے جوان لے کے آؤں؟ میں کہاں سے وہ لاؤں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جس کی ماں گڑ کی ڈلی مصلے کے نیچے رکھ کے کہتی ہے پتر سجدہ کر کے دکھا، اللہ منہ میٹھا کر کے دکھائے گا۔ اب تو مائیں بچوں کو روکتی ہیں، تو دین دا ٹھیکہ چکیا ہے، یا تو نماز نہیں پڑھے گا، یا تو تبلیغ نہیں جائے گا، کی گل اللہ دا دین ختم ہو جائے گا۔ خبردار، انہیں اس قابل تو چھوڑ دو کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتارے، انہیں مٹی کا گڑھا نظر آئے، اترنے والی کو جنت کا باغیچہ نظر آئے۔ اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکے۔ اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں یاد تو کر سکے۔ تمہیں کیوں ترس نہیں آتا؟ اگر باپ کو کلمہ پڑھا
پڑھنا نہیں آتا تو بیٹے کو بھی نہیں آتا، اگر باپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ گلاس کو فیکٹری والے کراچی والے، ان کا مجھے ایک نمائندہ ملا، اللہ اکبر، ایک پروگرام تھا، اسی طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا، مولانا پتہ نہیں مجھے تقریر کرتے کرتے کیا ہوا، میں نے غسل کے فرض بتا دیے، مجمع میں سے بندہ اٹھا کونے میں بیٹھ کے سر پکڑ کے رونے لگا۔ جب بیان سے فارغ ہوا میرے سینے سے لگ کے رویا کہ مولانا ایک حج کر لیا، 3 عمرے کر لیے، 4 بچوں کا باپ بن گیا، مجھے آج غسل کرنے کا طریقہ پتہ لگا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور لوگوں، تم قرآن والوں کے ساتھ اتنا منہ نہ موڑو، اس گئے گزرے دور کے اندر یہ تعاون کا حال 20-20 کلو، ایک بل، 1,000، 500 روپے دیتے ہو، اللہ کا شکر ہے قرآن والے تمہارے اعتماد پر اتر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ 500 دینے نہ چھوڑنا، یہ گندم دینی نہ چھوڑنا، یہ زکوٰۃ یہ عشر دینے نہ چھوڑنا۔ تم نے کچھ نہیں دیا، ہم نے کوئی ممبر خالی نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی محراب خالی نہیں چھوڑی، ہم نے کوئی خالقہ کی مسند خالی نہ چھوڑی، تصوف کی لائن خالی نہ چھوڑی، تفسیر کی، تحریر کی، حدیث کی کوئی لائن خالی نہ چھوڑی۔ اور لوگوں، ابھی ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ حال ہے، جب سینے سے سینہ لگاؤ گے اللہ کی قسم پھر ہم دکھائیں گے، قرآن بھی آباد ہو جائے گا، قرآن والوں کو بھی اللہ آباد کرے گا۔ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، ان بچوں کی ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ مائیں کس بات سے خوش ہو گئی کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اے میری اماں بتا تو صحیح، تیری ٹھنڈی چھاں ہے جو تیری اولاد کو لگی، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو حوالے کے بچہ شرابی بن گیا، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو سنوکر اور ڈبو پر جا رہا ہے، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو موبائل کے حوالے ہو گیا۔ پتہ ہے میرے یارو، ایک آپ کا دوست یہ، ایک قاری صدیق، ایک حاجی عابد، ایک عبدالحنان، ایک آپ کا دوست یہ، ایک آپ کا دوست یہ دوست آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہے، یہ نماز کی دعوت دیتا ہے۔ اس دوست ہے تو بڑا مہنگا، یہ تو بڑا سستا ہے، 4 پیسوں کے بدلے بدلا جائے گا، ایک چائے کی پیالی نہ بلاؤ تو بدلا جائے گا، یہ دوست بڑا مہنگا ہے۔ لیکن اس دوست سے کبھی آپ نے سوال کیا؟ دوستی تو محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، دوستی تو امن کے ساتھ کی جاتی ہے، دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، دشمن ہے۔ یہ کیسا دوست ہے جو میرا بن کے میرا دشمن رہا، مجھے اوپر سے میرا اپنا بنا لیکن اندر سے دشمنی کر گیا؟ اس سے پوچھو تو صحیح، اللہ اکبر ہے تو اتنا، لیکن اللہ اکبر تو اتنا سا ہے، لیکن اللہ اکبر تو میری بہن کا پیار میرے سے لے گیا، تو میرے بھائی کا پیار میرے سے لے گیا، تو میری ماں کا وقت میرے سے لے گیا، میرے ابا کا ساتھ میرے سے لے گیا، میرے قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا، نماز کا سجدہ میرے سے لے گیا، میری اخلاقیات لے گیا، میرا کردار لے گیا، میری صلح رحمی لے گیا، میرا اپنوں سے تعاون لے گیا۔ یہ کیسا دوست ہے، دن کے اجالے میں بھی نہیں چھوڑتا، رات کے اندھیرے میں بھی چپکا رہتا ہے، کہتا ایک دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا، یہ دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا۔ میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا، جنہوں نے مجھے تیری جیب میں بھیجا، جنہوں نے تیرا بینک بیلنس سارا ہی ختم کر دیا، ان سے میں وعدہ کر کے آیا، نہ اس کا اپنا چھوڑوں گا، نہ پرایا چھوڑوں گا، نہ آگا چھوڑوں گا، نہ پیچھا چھوڑوں گا، اس کا ککھ نہیں رہنے دوں گا، حتیٰ کہ بالکل ناکام کر کے قبر میں پہنچاؤں گا، پھر میں کسی اور کی گود کے اندر آ جاؤں گا۔ اس سے وفا کرتے ہو؟ خدا کی قسم، جو دنیا میں بھی بیڑا غرق کرے گا آخرت کے اندر بھی بیڑا غرق کرے گا۔ اور نوجوانوں، راتوں کا سکون تمہارا بیڑا غرق، راتوں کی نیندیں تمہاری بیڑا غرق۔ 10 مرتبہ باپ کہتا ہے، 1 مرتبہ ہاں کرتے ہو، 10 مرتبہ امی کہتی ہے، 1 مرتبہ ہاں کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، اسے ضرورت کے درجے کے اندر لے کے آؤ، مقصد نہ بناؤ۔ ان ہاتھوں میں تو قرآن ہونا چاہیے تھا، ان ہاتھوں میں تو تسبیح ہونا چاہیے تھی، پتہ نہیں یہ توتڑا سا ہمارے ہاتھ کے اندر کہاں آ گیا۔ لیکن اس نے میرے سے وعدہ کر رکھا ہے، تو میرے سے جدا ہو یا نہ ہو لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، سب سے بڑا کام کرواؤں گا، میں اپنی بد تہذیبی تیرے اندر اتاروں گا، بد اخلاقی تیرے اندر اتاروں گا، فحاشی بدماشی تیرے اندر اتاروں گا، تیرے اندر سے ایمان کا جذبہ کھینچوں گا، تیرے اندر سے نماز کے سجدے کھینچوں گا، تیرے اندر سے اخلاق کردار کھینچوں گا، تجھے اتنا کھوکھلا کر دوں گا کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا بھی چاہے گا زبان پہ نہیں آئے گا، اور اس ساتھ کے اتنے چوکیدار کھڑا
کر دوں گا. تجھے کلمہ کوئی پڑھانا بھی چاہیں گے نہیں پڑھا سکیں گے. اللہ اکبر. جب تیری آنکھ بند ہوئی دنیا روئے گی, میں ہنسوں گا اور دنیا والوں سے کہوں گا او لوگو مغرب کی تہذیب کام آ گئی, نہ ہم نے قرآن اس کے ساتھ جانے دیا نہ ایمان اس کے ساتھ جانے دیا ہے. اب کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کفن کے ٹکڑے ساتھ جا رہے ہیں. اس کے اوپر کیا کیا ڈالا ہوا ہے؟ پھولوں کی پتیاں بھی ڈال رکھی ہیں, کوف کافور کی دھنی بھی دے رکھی ہے, بیری کے پانی سے نلا رکھا ہے, عرق بھی ڈال رکھا ہے, گلاب کے عرق کے چھڑک بھی رکھے ہیں, مدینے کی خوشبو لگا رکھی ہے. پھر کہا جا رہا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کہتے ہیں میرے واسطے کوئی نہیں. میں کفن کو نہیں دیکھتا, میں عقل کو نہیں دیکھتا, میں تو دل کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. تجھے مدینے کے سینٹ کی خوشبو آ رہی ہے, تجھے عود کی خوشبو آ رہی ہے, تجھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے, تجھے پتیوں کی خوشبو آ رہی ہے, لیکن اس بندے سے مجھے بدبو آ رہی ہے. اے اللہ کس چیز کی بدبو؟ فرمایا تو اس کے کفن کو دیکھتا ہے, میرے فرشتوں نے اس کا جبڑا کھول کے دیکھا. ہاں جبڑا کھول کے دیکھا, بیٹیوں کا حق کھا کے آیا, بدبو آ رہی ہے. زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بہنوں کو عدالتوں میں گھسیٹ کے آیا, بدبو آ رہی ہے. ماں کے سامنے بیوی کے سامنے ماں کو جھکا کے آیا, بدبو آ رہی ہے. یاروں کے سامنے باپ کو ذلیل کر کے آیا, بدبو آ رہی ہے. پڑوسی کا جنازہ اٹھا, اس کی دھی کی رات کا دیرا دئی, دل کے اجالے میں عزت اجاڑ کے آیا, بدبو آ رہی ہے. تہمتیں لگانے کی بدبو آ رہی ہے. موبائل موٹر سائیکل لینے کے چکر میں سود کھانے کی بدبو آ رہی ہے. فصل کے لیے کھاد لینے میں سود کی بدبو آ رہی ہے. اتنی بدبو لے کے آیا, اتنی بدبو لے کے آیا کہ میرے فرشتوں کا دل اسے آسمان کی طرف لے جانے کو کر ہی نہیں رہا ہے. بالآخر میں نے فیصلہ کر دیا, فرشتوں جو تمہیں برا وہ مجھے برا, جو تمہیں اچھا وہ مجھے اچھا. اگر تم اسے آسمانوں پہ نہیں لے کے جانا چاہتے تو زمین میں جہنم کے جیل خانے سجین کے اندر ڈال دو, چل اسے لے کے جا. جب کسی قابل نہ رہا, جب جوال تھا, بلا کھڑے کرتا تھا, کشتیاں کرتا تھا, اس وقت میں کہتا تھا گر جوانی توبہ کر دم شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار. اس وقت تو کہا تھا آجا ملاکھڑا چھوڑ دے, آجا کبڈی چھوڑ دے, آجا کشتی چھوڑ دے, آجا باندروں کی لڑائی چھوڑ دے, آجا مرغیوں کی لڑائی. یہ انسان ہے. اللہ اکبر. انسان تو دور کی بات, اس نے مرغیوں کو بھی لڑوا دیا. اس نے بیلوں کی کمائی کھائی, باندروں کی کمائی کھائی, کتوں کی کمائی کھائی, مرغیوں کی کمائی کھائی, کبوتروں کو اڑا اڑا کے تھکایا, ان کی کمائی کھائی. تھی تو ایک پیپسی کی بوتل, تھا تو 5000 کا نوٹ, لیکن اس نے آ کر ہماری نسل اور ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب ککھ نہیں بچا. کیا اس وقت نہیں کہا تھا آجا توبہ کر کے دکھا دے؟ تو ایک مرتبہ کہے گا سایہ معاف کر دے, تجھے تو کروں گا, لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہیں جوان, تیری توبہ کی برکت سے سب کا عذاب قبر معاف فرما دوں گا. لیکن آج میرے پاس آیا, خالی برتن لے کے آیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جاؤ عبد الحنان دنیا والوں سے کہہ دو, حاجی عابد کے جلسے میں جا کے کہہ دو, اللہ نہ چہرے دیکھتا ہے, اللہ نہ مال دیکھتا ہے, اللہ نہ پیسہ دیکھتا ہے, اللہ نہ اولاد دیکھتا ہے, اللہ تو اندر دلوں کے گجوں کو دیکھتا ہے. اس دل کے اندر دنیا لایا کہ دنیا بنانے والے کی محبت بھر کے لے کے آیا. میرے عزیزو, عبد الحنان کے کہنے پہ ذرا ایک مرتبہ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھنا. اس دل کے اندر اللہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا. اللہ اکبر. یہ وہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اس مہینے میں روزے کیوں زیادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسامہ تجھے پتہ نہیں, اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں.
میں چاہتا ہوں میرا کھاتا اللہ کے پاس جائے تو محمد روزے کی حالت میں نظر آئے۔ اللہ اکبر، اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ شعبان کا مہینہ آ گیا، مغفرت کا مہینہ آ گیا، اللہ اکبر، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ آ گیا۔ میرے پیارو، خدا پاک کی قسم اس انتظار میں نہ رو کہ 15 شعبان آئے گی تو معافی مانگیں گے، کیا پتا 15 شعبان زمین کے اوپر ہو یا قبر کے اندر ہو۔ میرے عزیزو، جب بھی موقع ملے معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، جب بھی موقع ملے اس سے صلح کرنے میں دیر نہ کرنا۔ آج میرے عزیزو ایک ہلکے سے جملے پہ بال جاتا ہے، کل قیامت کے دل پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے رکھ دیں گے، وہ ماننے سے اقمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ آج اتنا سا بول ہے، یوں کر کے ایک مرتبہ ہونٹ جڑیں گے پھر کھل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم زمین آسمان کے جو خلا ہے آپ کے اور میرے رب کے دوریوں کے درمیان، یہ سارا کا سارا پر ہو جائے گا۔ وہ بول کیا ہے؟ یا اللہ میری توبہ، بولو بولو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ لو اتنی سی بات تھی، خدا کی قسم ناراضگیوں کو اللہ نے صلح کے اندر تبدیل فرما دیا، اتنی سی بات تھی۔ اس یقین کے ساتھ کہ میں نے معافی مانگی، میرے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن میرے بندے ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر گناہ معاف ہو گیا، حقدار کا حق دے دے، ہر گناہ معاف ہو گیا، لیکن 2 حق جو تو نے تلفی کی وہ معاف نہیں کروں گا۔ پہلا کون سا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جو میرے درمیان سامنے میرے لا کے کبھی لوہے کی، کبھی مٹی کی، کبھی لکڑی کی، کبھی پڑی کبھی کھڑی کری تھی، کوئی قبر والا لایا تھا، کوئی دستگیر لایا تھا۔ اللہ اکبر، اے میرا بندہ، اگر میرے ساتھ شرک کیا تو ہر گناہ معاف کروں گا، یہ معاف نہیں کروں گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر ماں باپ کا دل دکھایا یہ بھی دنیا میں معاف نہیں کروں گا، یہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ یا تو جا کے انہیں منا لے، یا تو جا کے انہیں منا لے، ورنہ ناراض کر کے قبر میں بھیجا، پھر تیری میری جنگ شروع ہو جائے گی۔ تیری معیشت پہ قبضہ میں کروں گا، تیرے مکان پہ قبضہ میں کروں گا، تیری اولاد پہ قبضہ میں کروں گا۔ دنیا کے قبضے چھڑا سکتا ہے، میرا قبضہ کوئی کمائی کا لال نہیں چھڑا سکتا۔ میں دنیا میں بھی رسوا کروں گا، آخرت میں رسوا کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسے پتہ لگے کہ میرے سے اللہ راضی؟ آپ نے فرمایا بندہ خود پہچان لے، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کے نبی کیسے؟ کہ گھر میں ماں باپ ہیں، کہ جی، کہ اگر جو تو گھر کے اندر جاتا ہے، جی، اگر وہ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی، اگر ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا ایسا 4 بھائی، ہاں اچھا بھائی، ماشاءاللہ چاروں کھاتے پیتے ہیں، بہنیں ہم نے سب بیاہ دیں، ابا مر گیا، ماں چھوڑ کے چلا گیا، مولوی صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، مولوی صاحب میرا کم بھی کوئی نہیں، مولانا مسئلہ بتاؤ، اماں کو رکھوں یا اماں کو دوسرے بھراوا پل توڑ دوں؟ میں نے کہا میرے پیارے، اس طرف سونا پڑا ہو، ادھر تخت و تاج پڑا ہو، ادھر ساری دنیا پڑی ہو، ادھر ساری خدائی پڑی ہو، ادھر ساری اللہ کی نعمتیں پڑی ہوں، اور ادھر بوڑھی ماں کھڑی ہو اور ادھر بوڑھا باپ کھڑا ہو، سب کا سودا کر دینا، ماں باپ کا سودا نہ کرنا، سب چیزیں جانے دینا، ماں باپ کا سودا نہ کرنا۔ دبئی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا، 110 سال کی عمر کا ایک بھائی، 90 پتہ نہیں 80 سال کی عمر کا ایک بھائی، جھگڑا پیسے کا نہیں تھا، جھگڑا مال کا نہیں تھا، جھگڑا ماں باپ کا تھا، جھگڑا ماں کا تھا۔ عدالت کے اندر درخواست دی کہ میرا بھائی میرے سے ماں لینا چاہتا ہے، جج صاحب میں نے ماں نہیں دینی، سب کچھ دے دوں گا۔ اب دونوں بھائی آئے، اس کا بھی وکیل آیا، اس کا بھی وکیل آیا، اب دونوں کو عدالت کے کٹہرے میں بلایا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اتنی عمر ہوگی، ماں نے میرا ساتھ، میں نے ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا، جناب جج صاحب آپ میرے بھائی کو میرا مکان لے لے، دبئی کا پلازا لے لے، میری ساری گاڑیاں لے لے، لیکن میری ماں میرے سے نہ لے۔ اللہ اکبر۔ اس بھائی سے پوچھا کہ جو میرا بھائی مجھے دینا چاہتا ہے وہ میں اپنے بھائی کو سارا کچھ دینا چاہتا ہوں، 80 سال تک میری ماں اس کے پاس رہی، اب ماں کو میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ دینے کے لیے تیار لیکن ماں دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جس گھر کے اندر ہم
ہم اب جائیں گے وہاں تو سب کچھ لینے کے لیے تیار، ماں کو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں، باپ کو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ خبردار اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ مسئلہ نہ پوچھنا، امی میری ہے کہ تیری ہے، ابا میں رکھنا یا تو رکھنا، خدا کی قسم تیرے گھر میں مال دولت رحمت کی گارنٹی نہیں، اگر ماں باپ ہے تو رحمت کی گارنٹی ہے۔ جیسے بارش زمین پر آتی ہے، جس گھر میں ماں باپ ہوں اللہ کی رحمت ویسے زمین پر آتی ہے۔ کوشش کرنا ان کے سامنے کھانسی بھی زور سے نہ کرنا، کوشش کرنا ان کے سامنے آنکھ گھور کے بھی نہ دیکھنا، کوشش کرنا ان کے سامنے اپنے بچوں کو بھی زور سے نہ ڈرنا، کیا پتہ یہ سمجھے ہمارے بچہ ہمیں سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو مثل بچے کے ہیں، جیسے باپ بچے کو دابا مارے بچے کا پجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم ایسا جوان باپ کو گھور کے دکھائے باپ کا پجامہ گندا ہو جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے۔ کبھی دوائی کی پرچی پہ انہیں نہ ترسانا، کبھی ایک سر کی درد کی گولی پہ انہیں پریشان نہ کرنا۔ پتہ ہے میرے باپ کو، پتہ ہے میری ماں کو اس چیز کی ضرورت ہے، ان کے بلانے سے پہلے، ان کے منگوانے سے پہلے، ان کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ کی قسم ان کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ ماں باپ کے دل سے جو دعا نکلے گی زمین آسمان کی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے پاس پہنچنے میں اس کو روک سکے، جا کے خدا کے عرش کو ہلائے گی۔ باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں مجھے پتہ ہے اپنے بچے کے لیے مانگ رہا ہے، اے فرشتوں اس کی زبان کو ہلنے نہ دینا، اس کے ہونٹوں کو کھلنے نہ دینا۔ اللہ کیا کریں؟ فرمایا جب یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر مجھے دیکھتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ اے میرے بندو جو مانگ رہے سے مانگنے سے پہلے عطا فرما دو۔ میرے پیارو ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، اگر فوت ہو گئے تو ان کی قبر پر جا کر بیٹھ کے مراقبہ کیا کرو اور کہا کرو تم ہمارے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ اللہ اکبر۔ باپ تو جنت کا دروازہ تیرے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، ہمارے سے زیادہ تم اللہ کے قریب ہو، تمہاری اللہ زیادہ سنتا ہے۔ اگر تم ہمارے لیے سفارش کر دو گے عمل ہم کر کے دکھائیں گے، سفارش تمہاری ہوگی خدا کے دربار میں ہمارا کام بن جائے گا۔ آج جو ہماری نااہلی ہو رہی ہے، آج جو بچوں کی تعلیم کے اندر دل نہیں لگ رہا، ذہن کند ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملاؤ۔ رب اکبر کی قسم ماں باپ زمین پہ راضی ہو جائیں گے، پروردگار عالم عرش بری پہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر سارے میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ بڑے فرماتے ہیں دو کام مرد کر لیں اور دو کام عورتیں کر لیں۔ مرد دو کام کریں، ایک شلوار ٹخنوں سے اونچی کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی مبارک پر یہاں تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا کہ مرد کی شلوار یہاں تک ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا چہرے پر سنت رسول ہونی چاہیے۔ دو کام عورتیں کریں، ایک کام اپنے چہرے کو پر حجاب ڈال لیں، اب برقع پہنیں، اور دوسرا تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں، تنگ لباس نہ پہنیں اور چہرے پر حجاب ڈالیں، داڑھی رکھیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی کریں، ایمان قرآن والی زندگی گزاریں۔ جن گلیوں کے اندر یہ بلونگڑے پھر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں ان گلیوں کے اندر آپ کو عبد القادر جیلانی نظر آئے گا، آپ کو بایزید بستامی نظر آئے گا۔ رب اکبر کی قسم کردار سے قومیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج اللہ کے دربار میں نیت کرو اپنا ایمان بھی بچائیں گے انشاءاللہ، کردار بھی اپنا بنائیں گے، اپنا ایمان بھی مدینے والوں جیسا ہوگا، اپنا کردار بھی مدینے والوں جیسا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انشاءاللہ ایسے بنائیں گے، اپنے آپ کو ایسا بن کے دکھائیں گے، روزے میں مصطفیٰ راضی ہوگا، عرشوں پہ ہمارے سے خدا راضی ہو جائے گا۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تراویح میں پورا قرآن سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ فصلوں کا پورا عشر ادا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔